السلام علیکم دوستوں، آج ایک تاجر کی دو بیویوں کے جذبہ ایمانی کا قصہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ چھوٹی سی کہانی ہے، بہت زبردست اور ایمان افروز کہانی ہے، ضرور سنیے گا۔ ایک بڑے اور مشہور تاجر کی شادی ایک پارسا اور خوبصورت ترین خاتون سے ہوئی۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ تاجر کو اپنی تجارت کے سلسلے میں اکثر دوسرے شہر بھی جانا پڑتا تھا۔ وہ چند دن اپنی بیوی کے ساتھ رہتا، پھر دوسرے شہر چلا جاتا، پھر چند دن کے بعد گھر آ جاتا۔ پھر اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ شوہر کی غیر حاضری کے دنوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے وہ 8-10 دن کے بعد گھر آتا تھا، لیکن اب وہ 15-20 دن کے بعد گھر آتا ہے اور 2-4 دن بعد ہی واپس چلا جاتا ہے۔ اس کو تشویش لاحق ہوئی اور اس نے سوچا کہ شاید اس کے شوہر نے دوسرے شہر میں دوسری شادی کر رکھی ہو۔ لہٰذا جب یہ خیال اس کے دماغ میں پختہ ہو گیا تو اس نے تصدیق کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک پرانی اور بااعتماد خادمہ کو اپنے دل کی بات بتائی اور اسے کہا کہ اب کی بار جب میرے شوہر گھر سے واپس جانے لگے تو تم ان کے پیچھے جاؤ اور معلوم کرو کہ کیا معاملات ہیں۔ لہٰذا وہ خادمہ اس عورت کے شوہر کے پیچھے گئی اور اس شہر میں وہ تاجر جہاں رہتا تھا وہاں اس نے خوب معلومات اکٹھی کی اور واپس چلی گئی۔ اس خادمہ نے واپس جا کر اپنی مالکن کو بتایا کہ آپ کے شوہر نے وہاں دوسری شادی کر رکھی ہے اور اس خاتون کو بھی ایک گھر لے کر دیا ہے۔ اب شادی کی تصدیق تو ہو چکی تھی، لیکن عورت معاملہ فہم تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں شوہر سے بات کروں تو ممکن ہے جھگڑا بڑھ جائے اور میرے شوہر کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر بدک جائے اور کھلم کھلا کہہ دے کہ ہاں میں نے کی ہے شادی، مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے، میں تمہیں بھی وقت دیتا ہوں اور اس کو بھی وقت دوں گا۔ یہی سوچ کر وہ عورت خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کا شوہر اس کا بھی بہت خیال رکھتا تھا اور اس نے سوچا کہ مساوات میرے اور میرے شوہر کے درمیان موجود ہے، مجھے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے شوہر سے اس معاملے میں کوئی بات نہ کی اور نہ ہی اپنے رویے میں کوئی فرق آنے دیا، اور اسی طرح زندگی سکون سے گزرتی رہی۔ دونوں کی محبت بھی قائم رہی۔ اللہ کی شان کے چند مہینوں کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب شوہر کا انتقال ہوا تو اس وقت شوہر کا جتنا بھی سرمایہ تھا وہ اسی پہلی بیوی کے پاس موجود تھا۔ جب شوہر کی تدفین کے معاملات مکمل ہو گئے تو اس کی وراثت کی تقسیم کا معاملہ درپیش ہوا۔ اب یہ وہ وقت تھا جب ایمان کا امتحان ہونا تھا، لیکن وہ عورت اپنے ایمان پر قائم رہی اور اس نے وراثت میں سے اپنا حصہ الگ کر لیا اور دوسری بیوی کا حصہ بھی الگ کر لیا، اور اسی خادمہ کو بڑی رازداری کے ساتھ اپنے شوہر کی دوسری بیوی کے حصے کی رقم، جتنی بھی رقم بنتی تھی، وہ اس کے حوالے کی اور اچھی طرح سمجھا دیا کہ جا کر اس کو دے آؤ، کیونکہ یہ اس کا شرعی حق ہے۔ لیکن اس بات کا کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، میں نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور میں اس کا حق نہیں کھانا چاہتی۔ تم یہ پیسے لے جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ شوہر کی وراثت میں سے یہ تمہارا حصہ ہے، یہ تم لے لو۔ وہ خادمہ رقم لے کر دوسری بیوی کے پاس لے گئی اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی اور اس کو بتا دیا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ جو رقم ہے یہ وراثت میں تمہارا حصہ ہے۔ تمہارے شوہر کی پہلی بیوی نے تمہارا حق نہیں کھانا چاہتی تھی اور وہ چاہتی ہے کہ حقدار تک اس کا حق پہنچ جائے۔ اس عورت نے وہ رقم لے کر کہا کہ اللہ اس عورت کا بھلا کرے، وہ بہت نیک اور بہت پارسا خاتون ہے کہ اس نے میرا اتنا خیال رکھا، لیکن بہرحال میں یہ مال قبول نہیں کر سکتی، تم یہ مال میری طرف سے واپس لے جاؤ اور اس عورت کو واپس کر دے دو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے شوہر آخری بار یہاں سے جاتے ہوئے مجھے طلاق دے کر گئے تھے اور یہ ابھی 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، اور اس طلاق کا پتہ مجھے اور میرے اللہ کو ہے، لہٰذا اس وراثت میں میرا کوئی حق نہیں ہے، یہ اس کی پہلی بیوی کا ہی حق ہے، میں نہیں لے سکتی۔ دوستو، دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے، اگر کچھ ساتھ جانا ہے تو وہ ہے ہمارا ایمان۔ اگر دنیا میں ہم نے کسی کا حق کھایا ہے تو ہمارا چھٹکارا ممکن نہیں ہوگا، پھر چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔